کل لکھنؤ کے چھوٹے امام باڑے میں ایک پروگرام ہوا جس میں ہم لوگ شرکت کیے، اور جو ہے غدیر عید غدیر اور کے بارے میں جناب کچھ بتا رہے ہیں۔ پریشان ہو گئے کہ بھئی کس لیے ہم کو بلایا، کس لیے جگہ پر ہمیں اکٹھا کیا ہوا ہے، اور عالم یہ تھا گرمی کا کہ ایک سرا، یہ جو ابھی لباس میں پہنے ہوا ہوں یہ ردا ہے، یہ عبا ہے، اس کا ایک سایہ، ایک حصہ انہوں نے اپنے پیر کے نیچے دبا لیا اور دوسرا اپنے سر پہ رکھ لیا۔ جو وہاں لوگ موجود تھے، یہ عالم تھا گرمی کا کہ ایک حصہ، ایک سرا اپنے پیر میں دبا لیا، دوسرا اپنے سر سے اوڑھ دیا تاکہ گرمی کم لگے۔ اس کے بعد آپس میں باتیں کرنے لگے، نہیں چلچلاتی دھوپ ہے، ایسا صحرا ہے، اتنے سارے لوگ، کیوں روک لیا ہے نبی اکرم نے؟ یہ سب باتیں ہی کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب مقداد، جناب سلمان، جناب ابو ذر اور جناب عمار یاسر رضی اللہ عنہم ان کو حکم دیا۔ وہاں نزدیک 5 درخت لگے ہوئے تھے، کہا تم لوگ جاؤ اور جا کر کے ان درختوں کے نیچے پڑے ہوئے کانٹے اور یہ جو جتنی بھی گندی چیزیں تھی ان کو ہٹا کر اس جگہ کو صاف کر دو، شفاف کر دو۔ اس جگہ کو صاف کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں پر کجاووں کا منبر بنایا گیا نبی کے حکم سے، وہاں پر منبر بن گیا۔ اب اتنی دیر میں کام ہوتے ہوتے زور کا وقت ہو گیا۔ وہاں نزدیک 2 پیڑ لگے تھے، اس پر ایک سائبان لگا دیا گیا جہاں پہ نبی کھڑے ہوئے تاکہ نبی کے چہرے پر ڈائریکٹ دھوپ نہ آئے۔ وہاں پہ کھڑے ہو گئے نبی اکرم، اور پھر سلسلہ شروع ہوا نماز کا۔ جناب بلال نے شیرین آواز میں غدیر خم کے میدان میں اذان دی۔ اس کے بعد نبی اکرم کی ابتدا میں نماز ظہر میدان غدیر خم میں ادا کی گئی۔ ادھر نماز ظہر سے فارغ ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو محمد ادھر نماز ظہر سے فارغ ہوئے، اس کے بعد منبر پہ گئے، وہ جو کجاووں سے بنایا گیا تھا منبر، اس منبر پہ گئے۔ منبر پہ جانے کے بعد نبی اکرم نے خطبہ شروع کرا، لیکن اس ٹائم جیسے میرے پاس مائک موجود ہے، میں مائک کے ذریعے سے آپ تک آواز پہنچا رہا ہوں، لیکن اس وقت تو مائک بھی نہیں تھا، کس طریقے سے اتنا بڑا مطلب نبی کیسے آواز پہنچائے؟ تو ربیعہ بن امیہ بن خلف انہی نے ہیومن مائک کا کام کیا، انہی نے ہیومن مائک کا کام کیا، یعنی آواز وغیرہ ان کی تیز رہی ہوگی۔ نبی جو جو کہتے تھے نبی کے الفاظ کیے تکرار کرتے تھے تاکہ لوگوں تک ان کی بات پہنچے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ امام علی علیہ السلام کو بلا کر منبر پہ کھڑا کر لیا۔ اب لوگ بہت پریشان ہو گئے، ایک تو اتنی دھوپ، ایسا صحرا، اتنا مجمع روک لیا، اتنی دھوپ میں زور کا وقت، دن چڑھا ہوا ہوتا ہے، سر پہ سورج ہوتا ہے، اور اس وقت آپ جو ہے اس کے بعد تجاوز کے منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیں، اور علی کو بلا دیا منبر پہ، تو ادھر کی گرمی، ادھر سے علی کے دوست کی گرمی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ سوال کیا